خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورۃ النور آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مومنین سے کہیے، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی بعض نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے بڑے باخبر ہیں. اور پھر فرمایا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور نبی علیہ السلام آپ مومن عورتوں سے فرمائیے، یغضضن من ابصارہن، اپنی بعض نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ وہ جو ظاہر ہو جائے، جو کھل جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کو ڈالا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اپنی زینت کو نہ کھولیں مگر اپنے محرموں کے سامنے. اور محرم کون ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر، او آبائہن، یا ان کے باپ، او آبائی بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ سسر، او ابنائہن، یا ان کے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے سامنے، یا ان کے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یا بھتیجوں کے سامنے یا بہنجوں کے سامنے، بہن کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا ان کے عورتوں کے سامنے،
او ما ملکت ایمانہن یا ان کے غلاموں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا مردوں میں سے وہ لوگ جن کو جو شہوت سے عاری ہیں اور ان کے گھروں کے اندر وہ پل رہے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس طرح کے لوگ، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا پھر وہ بچے جو عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہوئے، ویسے نابالغ بچے، ولا یضربن بارجلہن اور اپنے پیروں کو نہ مارا کریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا وانکحوا الایام منکم، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو بغیر بیوی کے ہیں، یا وہ خواتین جو بغیر شوہر کے ہیں، ان کے نکاح کروا دو، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ، من عباد والصالحین من عبادکم و امائکم، اور ایسے ہی تمہارے لونڈیوں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کے بھی نکاح کراؤ، یہ یکونوا فقراء، اور اگر یہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی فرمائیں گے۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسیع ہیں، وسیع علم رکھنے والے ہیں، بڑے ہی علم والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ برادران اسلام، معزز دوستوں اور بزرگوں، معزز حاضرین، معزز سامعین، محترم خواتین، عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، پیام قرآن خواتین کے نام، قرآن کا میسیج خواتین کے نام، قرآن کے اندر کیا موجود ہے، قرآن نے کیا میسیج دیا۔ در حقیقت قرآن کریم رب العالمین کا وہ کلام ہے جو پوری انسانیت کے نام ہے، اور انسانیت کا ہر فرد قرآن اس سے مخاطب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کس کے لیے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اب یہ تمام لوگ میں کون شامل ہیں؟ دنیا کے اندر قرآن کی پہلی آیت کی نزول سے لے کر اس کائنات کے اندر آنے والا ہر آخری فرد سب شامل ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق، ان سب کے لیے اس قرآن کے اندر پیغام ہے۔ اور عمومی طور پر قرآن کریم نے خطاب کے لیے، لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے، جو اسٹائل ہے قرآن کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو عمومی خطابات جو ہیں وہ میسکولین جنڈر کے ہیں، مردوں کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس سے مراد صرف مرد ہی نہیں بلکہ جتنے بھی عمومی خطابات ہیں ان سب میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ عورتیں در حقیقت ان کا وجود جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا وہ مرد کے ذریعے سے رکھا، اس لیے عورت مرد کے تابع، عورت کا مستقل وجود نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلقت کا جب آپ نے ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اللہ نے بنایا۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ڈھانچے میں، ان کے جسم میں روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مائی حوا کو بنایا۔ ہماری ماں حوا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ آدم کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، حوا کو مستقل مٹی سے نہیں بنایا۔ حوا کا جس طرح آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے مستقل بنایا، ان کو مجسمہ دیا، پھر اللہ نے روح پھونکی، اس طرح حوا علیہ السلام کا مستقل مجسمہ بنایا مٹی سے، پھر اس میں روح پھونکی،
اس کا ذکر نہیں ملتا. ذکر کیا ملتا ہے؟ حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا, اور یہی اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کے اندر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اس ایک نفس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا, نفس واحدہ, ایک نفس کو, ایک جان کو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو, پھر اس سے اللہ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اس ایک جان سے اللہ نے پھر ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا وجود اللہ نے جو خلقت کے اعتبار سے رکھا ہے وہ مرد سے ریلیٹڈ ہے, مرد سے متعلق ہے. تو عورت کا وجود جو ہوا ہے وہ در حقیقت مرد ہی کے ساتھ ہے, مرد ہی کے ذریعے سے, مرد ہی کا جز ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہو, ایک دوسرے کے جز ہو, ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی قرآن میں جو خطاب کیا مردوں کو کیا, لیکن اس سے مراد صرف مرد ہی نہیں, اس سے مراد عورتیں بھی شامل ہیں. اللہ نے اگر نماز کا کہیں حکم دیا اقیموا الصلاۃ, خطاب یہ صیغہ جو ہے کیا ہے, عربی کے اعتبار سے میسکولین جنڈر ہے, مذکر ہے. اقیمو یہ میسکولین جنڈر ہے, نماز قائم کرو. وآتو الزکاۃ, زکات ادا کرو. یہ جنڈر کون سا ہے؟ میسکولین جنڈر ہے. لیکن کیا اس سے مراد صرف مرد ہی نماز پڑھیں عورتیں نماز نہ پڑھیں؟ مرد ہی زکات دیں عورتیں زکات نہ دیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حج کے موقع پر یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا, اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا, حج کرو. حجوا یہ صیغہ کس کا ہے؟ مرد کے لیے, میسکولین جنڈر کا. لیکن کیا صرف فرض حج مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں. جہاں جہاں بھی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ قرآن میں مردوں ہی کو خطاب کیا, لیکن چونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں اس لیے عورتیں بھی شامل ہیں. یہ عمومی حکم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بلکہ 10 سے زائد صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خصوصی احکامات دی. بلکہ عورتوں کے نام سے مستقل ایک صورت ہی ہے, سورۃ النساء. نساء کا مطلب کیا ہے؟ خواتین, مرأہ کی جمع ہے. اللہ نے انہی کے نام سے ایک مستقل صورت ہی نازل کر دی, اور بہت بڑی صورت ہے وہ, چھوٹی موٹی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی صورتوں کے اندر خواتین کو مستقل احکامات دیے جو خواتین سے متعلق ہیں, جیسے سورۃ الطلاق ہے, سورۃ البقرہ کے اندر بھی بہت سارے احکامات ہیں, سورۃ المائدہ, سورۃ النور کے اندر بہت سارے احکامات ہیں, سورۃ الاحزاب ہے, سورۃ الحجرات ہے, سورۃ المجادلہ, سورۃ الممتحنہ, سورۃ التحریم ہے. یہ سب وہ صورتیں ہیں جن کے اندر مردوں کے علاوہ اللہ نے خواتین کے لیے مستقل احکامات دیے. اور اسی طرح اللہ نے خواتین کا مستقل ذکر بھی کیا ہے قرآن کے اندر. اگر آپ قرآن پڑھیں تو 17 خواتین کا اللہ نے مستقل ذکر کیا, خاص خواتین کا ذکر کیا, جن میں سے 13 خواتین یہ نیک خواتین ہیں, مومن, اور 3 خواتین وہ ہیں جو کافر ہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, اور اسی طرح ابو لہب کی بیوی. ان 3 کا ذکر اللہ نے کیا لیکن یہ کافراں. باقی اور 13 کا بھی باقی اور 14 کا اللہ نے ذکر کیا جو مومنہ. تو مستقل خواتین کا بھی اللہ نے ذکر کیا. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خاص اہمیت دی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات بھی دیے, اور ان کو اللہ نے خاص میسیجز بھی دیے. اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسلام خواتین کی بڑی عزت کرتا ہے اور بڑا احترام کرتا ہے, اور اسلام نے بڑی تکریم کی, ان کے مقام کو بڑا ہی بلند کیا, اور اتنا بلند کیا ہے کہ بسا اوقات بعض معاملات میں اللہ نے مردوں سے بھی زیادہ ان کو اونچا کر دیا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر مردوں کو اللہ نے
رسول اللہ نے خطاب کیا کہ خواتین کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال اور ان کا اکرام، ان کی تکریم اور ان کی اہانت نہ کرنا اور ان کے مقام کو بلند کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی آپ نے خاص تعلیم دی۔ اگر آپ دیکھیں تو خاتون جو ہوتی ہے یا تو ماں ہوتی ہے، یا تو بہن ہوتی ہے، یا تو بیٹی ہوتی ہے، یا تو بیوی ہوتی ہے۔ ان چاروں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں ماں کا مقام کہیں زیادہ بلند کر دیا گیا، اتنا بلند کیا گیا کہ ماں سے بھی باپ سے بھی رسول اللہ سے بڑھا دیا، جبکہ باپ مرد ہے، عورت مرد کے تابع ہے، لیکن ماں اور باپ کے درمیان میں جب مقام کی بات آتی ہے تو اسلام نے ماں کے مقام کو 3 گنا بلند کیا باپ کے مقام سے۔ ایک صحابی آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا مستحق زیادہ کون ہے؟ کس سے زیادہ میں رحم کا معاملہ کروں، شفقت کا معاملہ کروں، نرمی کا معاملہ کروں؟ میرے احسان کا کون زیادہ حقدار ہے، میرا باپ یا میری ماں؟ آپ نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر؟ اس کے بعد فرمایا امک، پھر تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا پھر؟ اس کے بعد ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر و منزلت کو، ماں کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ 4تھی مرتبہ باپ کو آپ نے مرتبہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جو کام کیا وہ 3 کام ایسے ہیں، جو باپ نہ کر سکتا ہے نہ اسے کرنے کی طاقت ہے۔ یہ ماں کے لیے خاص ہے۔ کون سے 3 کام؟ ذرا سوچیں۔ ایک تو حمل ہے، پیٹ میں 9 مہینے تک لیے پھرتی ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوشی خوشی، مسرت کے ساتھ، تکلیف میں، نہ اس کو سونا ہوتا ہے نہ بیٹھنا ہوتا ہے، ہر لمحے تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتی، اس تکلیف میں بھی اس کو خوشی ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 9 مہینے کی بات، 9 مہینے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک تابعی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے صحابی رسول، میری ماں بڑی ضعیف ہے، چلنا پھرنا بھی اس کو مشکل ہے، اس کو حج کا ارادہ ہوا تو میں اپنے کندھے پر اس کو اٹھا کر میں نے پورا حج کروایا، پورا حج، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ قربان جائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں جی نہیں، وضع حمل کے دوران جو کانٹریکشنز ہوتے ہیں، جو ڈیلیوری کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد کی جو لہریں ہوتی ہیں، ان لہروں کی تکلیف کی 1 لہر کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مقام بلند کیا۔ ایک تو حمل، تو بعض صحابہ فرماتے ہیں، مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ 3 مرتبہ کا جو مقام جو بلند ہوا، ایک تو اس کے حمل کی وجہ سے جو 9 ماہ تک اٹھاتی پھر رہی تھی، اور دوسرا کام جو اس نے کیا وہ وضع حمل ہے۔ اس وقت کی تکلیف ہے، جو باپ بیچارہ بے خبر ہے، وہ تو جب خوشخبری ہے آپ کے لیے بیٹا ہوا، خوش ہو گئے، لڈو بانٹ رہے ہیں، بس اتنا ہی معلوم ان کو، لڈو بانٹنا۔ اس لڈو کے پیچھے کیا کیا تکلیفیں گزری وہ ماں کو معلوم ہے۔ یہ وضع حمل، باپ بیچارہ بے خبر ہے۔ اور تیسرا رضاعت، دودھ کا پلانا، یہ دودھ کا پلانا، اس کی جو مشقت ہے، اس میں جو اس کا وقت ہے، اس کا جو ڈیڈیکیشن ہے، یہ 2 سال کی مدت
اب شاید آج کی عورتیں شاید 2 مہینے بھی نہیں پلاتی ہیں، وہ الگ بات ہے. اس کے بعد جب ماں جو ڈبہ بن جاتی ہے، ڈبے کا دودھ جو ان کے لیے ماں بن جاتا ہے بچے کے لیے، یہ اور بات ہے. لیکن مدت رضاعت 2 سال، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی مدت میں یہ 3 وہ کام ہیں جو باپ نہیں کر سکتا. تو ماں کی قدر کو اللہ نے 3 مرتبہ بڑھا دیا اپنے رسول کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ بیٹی ہے یا بہن ہے تو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، بعض روایت جس کی 3 بہنیں ہوں، اور ان کی اس نے اچھی تربیت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کو کھلایا، ان کو پہنایا، اور پھر مناسب جگہ پر اس نے ان کا نکاح کرا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں سترن من النار، یہ لڑکیاں، یہ خواتین جو بہنوں کے شکل میں ہیں یا بیٹیوں کے شکل میں ہیں، اس کے لیے یہ حجاب بن جاتی، پردہ بن جاتی. کس سے؟ جہنم سے. جہنم میں نہیں داخل ہوگا. اتنی بڑی بشارت ہے. مقام کہاں سے کہاں بلند کیا. اور یہ وہ دور تھا جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا یہ مقام جو بلند کیا. یہ کون سا دور تھا جس میں عورت کو جانور سے یہ بدتر سمجھا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر. آج جو ایڈوانس کلچر جو عورتوں کو جو مردوں کے برابر کھڑا کرنے کے لیے یہ چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تہذیب ہے جو اسلام نے نہیں دی. اللہ کے قسم اسلام نے وہ تہذیب جو اس وقت دی، عورت کو اس وقت مقام دیا، مقام میں بلند دیا جب تم عورت کو جو ہے عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے تھے. عورت کیا ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ تمہارے پاس نہیں تھا جب تم خود جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے. مسلمانوں کا دور، وہ دور یہ برائٹ ایج، اس وقت علم کا دور تھا، تہذیب کا دور تھا. وہ دور جب یورپ اور امریکہ اس وقت تاریکی کے پردے میں تھے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا انہیں. ان کے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا. مسلمانوں سے، مسلمانوں کے کلچر سے وہ انہوں نے اپنے کلچر کو قائم کیا. قرآن کی روشنی سے انہوں نے روشنی حاصل کی. یہ اور بات ہے قرآن کی روشنی کو ہم نے جو چھوڑ دیا، قرآن کی روشنی پر ہم نے پردہ ڈال دیا، لیکن انہوں نے جب قرآن کی روشنی کو لے کر وہ آگے بڑھے تو اس دنیا کے اندر جو وہ اونچے مقام پر پہنچے. یہ اور بات ہے. لیکن در حقیقت اسلام نے وہ مقام عورت کو دیا جو مقام نہ کسی کلچر نے دیا، نہ کسی تہذیب نے دی، نہ کسی دین نے دیا، نہ کسی جو ہے نہ کسی قوم نے دیا. وہ مقام بلند اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس عورت کو اللہ نے عطا کیا. یا تو پھر بیٹی یا بیوی، یہ بیٹی یا بہن کے علاوہ عورت کا چوتھا جو رول جو ہوتا ہے بیوی کی شکل میں. اور بیوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیمات دی بلکہ ایک مختصر سی حدیث اس پورے معاملے کو کور کر دیتی ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ وہ ہے جو تم میں کا سب سے بہتر سلوک کرے بیوی کے ساتھ. اللہ اکبر. بہترین کا اعلیٰ درجہ، دا بیسٹ، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہے؟ دا بیسٹ جب آپ انگلش میں ترجمہ کریں، اس سے بڑھ کر کوئی اور جو ڈگری ہے سپرلیٹو ڈگری ہے. آپ نے فرمایا کہ دا بیسٹ امانگ یو، سب سے بہتر کون؟ جو تم میں سے سب سے بہتر سلوک کرے اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اہل میں سب سے پہلے کون آتی؟ بیوی آتی. اور پھر آپ نے فرمایا میں ایگزامپل ہوں نا، میری زندگی ایگزامپل ہے، میں اسوہ ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف اپنا نمونہ آپ نے کر دکھایا. دیکھو مجھے دیکھو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں کا سب سے بہتر میں ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے. میں عائشہ، میں خدیجہ، میں صفیہ، میں میمونہ، میں ام حبیبہ، جن کو دیکھو محمد رسول کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے سلوک کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے برتاؤ کی تعریف کر رہے ہیں. کیسے آپ زندگی گزارتے تھے، کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ آپ سلوک کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے آپ جو کیسے رہن سہن کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے ڈانٹا اپنی بیویوں کو، کبھی آپ نے مارا اپنی بیویوں کو، کبھی ان پر ظلم کیا، کبھی ان کے ساتھ جو زیادتی کی؟ نہیں. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جو محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر کھانے کے لیے، دانے کے لیے محتاج تھے. میں عائشہ فرماتی کہ ایسا بھی دور ہم سے گزرا، ایسا بھی دور گزرتا تھا کہ 3 چاند نظر آ جاتے تھے. 3 چاند یعنی 2 مہینے مکمل نکل جاتے تھے.
آج چاند دیکھے, اگلے مہینے کا چاند دیکھے, پھر اس کے بعد کے مہینے کا چاند دیکھ لے. کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے مکمل نکل گئے. 2 مہینے مکمل نکل جاتے تھے, 3 چاند نظر آ جاتے تھے, لیکن ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. یہ فقر و فاقے کی زندگی تھی. میں عائشہ کے بہنجے پوچھتے ہیں کہ خالہ پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے, کیسی زندگی گزارتے تھے؟ فرماتے تھے الاسودان الماء والتمر, پانی اور کھجور, اسی پہ زندگی گزرتی تھی. 2 دن نکل جاتے. آج ہمارے گھر کے اندر جائے اگر ایک دن اگر چولہا اگر ڈھانڈی نہ چڑھے تو پھر کیا ہنگامہ ہوتا ہے. نیچے کی دنیا اوپر اوپر سے نیچے ہو جاتی, ایک دن کا مسئلہ. یہاں 2 مہینے نکل گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری بیویوں, یہ ہماری حالت ہے, یہ دنیا کی زندگی. اگر کسی کو اس سے بہتر زندگی چاہیے, دنیا اور زیادہ چاہیے, خوشحالی چاہیے, ہاں بڑی بڑی چیزیں چاہیے, دنیا کے اندر آرام دہ زندگی چاہیے, دیکھو تمہیں اختیار ہے. تم نبی کی بیوی ہو نا, نبی کی بیوی ہو تو ایسی ہی زندگی گزرے گی. اس پر راضی ہو تو رہو میرے ساتھ, نہیں تو تمہارا اختیار. قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی. دیکھیے انصاف دیکھیے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا خیرکم لاہلی, میں تم سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل عیال کے لیے. اب دیکھو اہل عیال نمونہ کیا ہے, یہاں پر تکلیف گزر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت خیار کہ اختیار دے دو ان کو, چاہے تو نبی کی بیوی بن کر رہو, قیامت میں بھی نبی کی بیوی بن کر رہو گی, نہیں تو یہاں سے تم طلاق لے کر نکل جاؤ, خلا لے کر نکل جاؤ, کسی اور سے نکاح کر لو, کوئی حرج نہیں, کسی اور سے نکاح کر لو, دنیا کی زندگی تمہاری بالکل خوشحال ہوگی, لیکن وہاں پر نبی کی بیوی نہیں بنوگی. اختیار ہے تم. میں عائشہ کو رسول اللہ سے پہلے بلا کر پوچھتا, کہتے ہیں کہ عائشہ دیکھو یہ آیتیں نازل ہوئی, تم راضی ہو, یہ ہماری جو زندگی چل رہی ہے یہ روکھی سوکھی, یہ پھیکی, یہ پانی اور کھجور والی, اس پر راضی ہو رہو ہمارے ساتھ, نہیں راضی ہو اختیار, اللہ نے اختیار دیا, تم کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو, جا سکتی ہو. میں عائشہ کہتی ہیں پھر اللہ کیسے فرماتے ہیں دیکھو اس معاملے میں تم اپنے والد سے بھی مشورہ کر لو, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. میں عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلسلے میں مشورہ کروں کسی سے نہیں, آپ میرے حبیب ہیں, دنیا میں میں آپ کی بیوی ہوں, آخرت میں بھی آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں, مجھے کوئی اور کچھ نہیں چاہیے, زندگی کیسے بھی گزرے. اور پھر فرماتی یہ دیکھو یہ بات کسی اور بیوی کو نہیں بتانا. ہاں آ گئی نا. تو اس طرح ہر بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر آپ نے مشورہ کیا, ان کو اختیار دیا, یہ ہے انصاف. میں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ, میں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے زندگی گزارتے تھے, تو فرماتی ہیں کہ کانا فی خدمت اہلہ فی بیتہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کی خدمت میں ہوتے تھے. اللہ اکبر. سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ, حکومت کی ذمہ داریاں, فوج کی ذمہ داریاں, دعوت کی ذمہ داریاں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت, نبی رسول کا مقام, سب اپنی جگہ, لیکن جب گھر میں ہوتے تھے ایک عام فرد کے اعتبار سے گھر والوں کی مدد میں ہوتے. آج ہم گھر میں آفس سے گھر آئے, پیر پسار کے لمبے ہو کے بڑے آتے ہیں, آؤ خدمت کرو, آؤ ساکس نکالو, آؤ یہ کرو, آؤ وہ کرو, نہ تو پھر چڑ, نہ تو پھر جھگڑے, اتنا تھک کے آیا ہوں تم گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہی ہو, اب شروع ہوا. بھائی وہ بھی تو اپنے گھر کے اندر کاموں کے اندر مصروف ہے, کبھی اس کا بھی ہاتھ بٹا دو. کبھی آپ کچن میں گئے, کبھی روٹی کے لیے آپ جو آٹا گوندے, محمد رسول اللہ نے آٹا گوندا. کبھی آپ اپنے کپڑے خود سیے ہیں, سرور کون خود سیے. کبھی آپ اپنے جوتے کو کیل آپ نے ٹھونکی ہے. سوچیے یہ اللہ کے رسول ہے جو ہمارا نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں, اور بیویوں کے ساتھ میں کیسے سلوک کیا, کیسے عورت کے مقام کو بلند کیا. وہ دور جس میں عورت کو پیروں کے نیچے روندا جاتا تھا, جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا, اس دور میں اسلام نے اس عورت کو ایسے بلند مقام پر پہنچایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھوڑ کر گئے کہ صرف کہہ کر نہیں کہ زبانی تو تعلیمات دیے نکل گئے, نہیں, عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ایسا عمل ہوتا ہے اللہ کے رسول کا, ایسا عمل ہوتا ہے نبی کا, تاکہ امت عمل کر سکے. تو میرے دوستو یہ وہ مقام ہے جو قرآن نے دیا عورت کو, اس مقام بلند کو. اور پھر اس کے بعد ہم آئیے, کیونکہ وقت کی کمی ہے, تو پھر ذرا ان
ایڈوائسز کی طرف ہم آتے ہیں, ان میسیجز کی طرف آتے ہیں جو قرآن نے عورتوں کے لیے خاص دیا. سب سے پہلا جو میسیج ہے, جو بنیادی میسیج ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عورتیں اسلام لانے کے لیے آتی تھیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لاتی ہیں, ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں, تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ان عورتوں سے آپ کیسے بیعت لیں, کیسے ان کو اسلام میں داخل کریں. اللہ نے سورۃ الممتحنہ کی آخری آیات میں فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا. اے نبی علیہ السلام, جب مومن عورتیں آپ کے پاس اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئیں, بیعت کے لیے آئیں, یہ بیعت وہ والی پیر صاحب کی نہیں, یہ نبی کی بیعت ہے, یہ اسلام کی بیعت ہے. وہ پیر کو آپ کنارے کریں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ سب جو ہے اس بیعت کا لفظ لے کر اپنی دکان چمکاتے ہیں. وہ نبی ہیں جو بیعت کرنے کے لیے. کوئی ایک صحابی کا آپ بتا دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حاکم نہ ہو وہ صحابی اس نے بیعت لی ہو کسی اور سے. دیکھو تاریخ اٹھا کر پوری صحابہ کی زندگی میں صحابہ کہاں کہاں نہیں گئے, ہر جگہ گئے نا. جہاں جہاں بھی جو ان کو ممکن ہوا دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے گئے. تبلیغ جماعت میں نہیں, ہاں پھر کہیں اور نہ چلے جائیں, اس کی بھی الگ ہسٹری ہے. جہاد کے لیے گئے, اسلام کی دعوت کے لیے گئے. لیکن کیا کسی صحابی نے کسی مقام پر پہنچ کر لوگوں آ جاؤ میں صحابی رسول اللہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو, سلسلہ زعفرانی چادر لمبی کر دی, یہ ہری پگڑی بندوا دی, ہاں یہ خلیفے کا شملہ ڈلوا دیا, کہا کہ جی چلو یہ میرے خلیفے ہیں. کہیں ہے کوئی ثبوت؟ کسی صحابی نے کسی مقام پر پہنچ کر بیعت نہیں لی, بیعت کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی بحیثیت نبی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ نے کسی صحابی نے بیعت لی ہے تو بحیثیت حاکم, حکومت کی بیعت. آج بھی بیعت, ابھی سعودیہ کے جو شاہ انتقال کر گئے, شاہ عبداللہ, اب ان کے بعد اب شاہ سلمان آئے ہیں. اب شاہ سلمان جب آئے ہیں تو جو وہ حکومت کی بیعت لے رہے ہیں, یہ حکومت کی بیعت ہے. صحابہ نے لی, حضرت ابوبکر نے لی, حضرت عمر نے لی, حضرت عثمان نے لی, حضرت علی نے لی, حضرت حسن نے لی, حضرت حسین بھی جو اسی حکومت کی بیعت لے رہے تھے. حکومت کی بیعت ہے. لیکن خلافت, یہ خلافت کیا ہے؟ حکومت ہے. یہ وہ خلافت پگڑی والی نہیں ہے, خانخواہ کی خلافت ہے, یہ شیطانی خلافت ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں, نہ اس بیعت کی کوئی دلیل ہے. یہ سب شیطانی بیعتیں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. یہ دو ہی بیعتیں ہیں, بحیثیت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لی, یا بحیثیت حاکم آپ نے جو بیعت لی ہے, جس کو صحابہ نے جو حاکم بنے انہوں نے اس کو قائم کیا. ان دو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فرماتے ہیں جب یہ عورتیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئیں تو آپ ان سے بیعت لیں. کس پر؟ پہلی بات علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, یہ پہلا میسیج ہے, یہ بنیادی میسیج ہے, یہ پہلی تعلیم ہے. وہ کیا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی. یہ بنیاد ہے میرے دوستو, یہ بنیاد اسلام میں داخل ہونے کی یہی بنیاد ہے, اسلام پر قائم رہنے کے لیے بھی یہی بنیاد ہے. جس کی بنیاد شرک پر ہو, جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو, نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول, نہ اس کا حج قبول, نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول. کیونکہ اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا تو آپ کا بھی برا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ شرک کینسر ہے, یہ شرک عمل کے لیے کینسر ہے. لاکھ عمل کر لیں آپ, اگر شرک ہے آپ کے عقیدے کے اندر, اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل کشا ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا یا غوث المدد, اب یہ جو ہے اس کا مہینہ ہے, کس کا؟ ہاں معلوم ہے نا, ماشاءاللہ جی. کیا چلتا ہے اس میں؟ بریانی نہیں بھائی, بریانی کیا نہیں, کھیر پوریاں جو 22 میں. اب یہ نہ بولے میں کھا لیا, میں نہیں کھایا جی. یہ 11ویں کا مہینہ, یا غوث المدد,
یہ مہینہ ہے. جو 11ویں نہ کرے لوگ کہتے مسلمان ہی نہیں ہے جی, وہ ولی کو نہیں مانتا. لوگوں کے پاس یہ علامت کہ 11ویں کرنا یہ ولی کو ماننا, ولی سے محبت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں موجود ہیں آج بھی, سنیے آپ نے. غنیت الطالبین ان کے واضح نصیحت کتاب ہے, موجود ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا. اور ایک کتاب ہے فتح الغیب. ان 2 کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں, کہیں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہو کہ میری نیاز دلا دو میں تمہاری بگڑی بنا دوں گا. اگر انہوں نے اگر آپ ثابت کر دیں, ان سے کہیے ہمارے لوگوں سے, یہ لڈو بھائیوں سے, کہ انہی کی کتابوں سے, شیخ کی کتابوں سے, شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ کی کتابوں سے اگر آپ بتا دیں تو ہم اس کو ماننے کے تیار ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ ہم کسی کو نہیں مانتے, لیکن اگر ہے تو اس معاملے میں ہم آگے بڑھیں گے. اگر نہیں تم ان کو مانتے ہو, شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو, ان کا نام لے رہے ہو, تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. حدیث پر عمل کرنے والے تھے, حدیث کی تعلیم دینے والے تھے, اور اپنی کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے, میرے بیٹے زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں مانگنا, کسی سے نہیں مانگنا, اللہ کو چھوڑ کر کسی کے آگے نہیں جھکنا, اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. یہ ان کی تعلیمات, اور انہی کا نام لے کر تم اپنی دکان چمکا رہے ہو. کتنی بڑی بدبختی, انہی کا نام لے کر جو تم 11ویں شریف کا کیا ڈکاریں دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ان سے محبت. یہ گمراہی شیطان نے پھیلائی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کے اختیارات میں, خواتین ہوتی ہیں جو جمعرات ہوتی, خاص کر پہلی جمعرات, ہاں مون روڈ کی درگاہ پہ ہجوم, یا اتنا دور نہیں جا سکتے تو یہ رائپٹا کی درگاہ دیکھیں پہلی جمعرات کو, یا یہ بھی نہیں ہے تو ایسے اس کی درگاہ. یہ گلی گلی درگاہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. وہ بزرگ کون تھے, کیا تھے, وہ جانتا ہے, ان کا رب جانتا, ہم نہیں جانتے, اس کو چھوڑ دیں. لیکن آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا شرک نہیں ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنا, ان کو مشکل کشا سمجھنا, ان کو حاجت روا سمجھنا, ان کو یہ سمجھنا کہ وہ جو ہے آپ کی امیدوں کا ملجا و ماوا ہے, وہ آپ کی بگڑی بنانے والے ہیں, وہ آپ کے کام کو پورا کرنے والے ہیں. اگر نہیں کریں تو لجت ہو جائے گی, نہیں کریں گے تو جو مار پڑے گی. ہاں 11ویں نہیں کریں, ارے 11ویں کا مہینہ ہے, 11ویں نہیں کریں, ارے دکان برباد ہو جائے گا, لوگ گھر میں بیمار پڑ جائیں گے, بچہ بھی فیل ہو جائے گا, ارے بچی کا کام نہیں بنے گا, ابھی بھی منگنی ہوئی, شادی نہیں ہوئی, شادی رک جائے گی. یہ سب کون ہے؟ وہ رکا دیں گے وہاں سے, ان کو بیچارے کو پتا بھی نہیں. یہ میں نہیں فرماتا, اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو, والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے نبی ہو, چاہے فرشتہ ہو, چاہے مقرب ترین بندہ ہو, کوئی بھی ہو, اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. سوچ کر دیکھیں, کسی نے کوئی چیز پیدا کی؟ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی کی, اور یہ ان کی مخلوق ہے, ارے وہ جو خواجہ اجمیری کی مخلوق ہے, ارے وہ جو بندے نواز کی مخلوق ہے, ارے وہ کسی دراز کی مخلوق ہے. ان کی ایک مخلوق ہے کیا؟ اللہ فرماتی کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا شک ہو گیا ہے کہ ہر ایک نے ایک مخلوق بنائی اور تم کو شک ہو گیا پتہ نہیں اب کون خالق ہے؟ معلوم ہے نہیں کون خالق ہے, پتہ نہیں یہ ان کی بھی مخلوق ہے, ان کی بھی مخلوق ہے, ان کی بھی مخلوق ہے, ہر ایک نے پیدا کر رکھا ہے, اب پتہ نہیں کون خالق ہے. ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہاں سے شک آ رہا ہے تمہیں؟ تو فرمایا لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو, جس طرح تم مخلوق ویسے وہ بھی مخلوق ہے. اور مخلوق میں فرق ہے بھی, کیسے؟ تم زندہ مخلوق, وہ مردہ مخلوق ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے. آگے فرماتے اموات وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے, اموات غیر احیاء, یہ لوگ مر چکے ہیں,
मौत मालूम है नहीं मालूम है? अमवात किसको बोलते हैं? मैयत की जमा अमवात, ये मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये अरबी का लफ्ज है। मैयत की जमा अमवात, अमवातुन, ये लोग कौन है? मुर्दे हैं, मर चुके हैं। फिर तुम नहीं मुर्दे नहीं है, वो पर्दे में चले गए, है ना हमारे लोग, नहीं मुर्दा नहीं बोलना, मुर्दा बोलते डर मन होता उनको, पता नहीं कहां से आके पकड़ लेते पीछे से। हाँ, मुर्दा नहीं बोलना, क्या बोलना? पर्दे में चले गए, पर्दे में ही। तो अल्लाह फरमाता हाँ ये टैक्टिक्स है तुम्हारे, कुछ ना कुछ तुम बोलोगे पीछे से। फरमाया गैर अहया, जिंदा नहीं है। ये भी अल्लाह ताला डिटेल्स, अल्लाह और आगे और अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहे। मालूम ना अल्लाह ताला को तुम्हारे मिजाज है, कुछ ना कुछ तावील करोगे। अमवात बोल दिए तो पीछे नहीं भाई, अमवात का मतलब ये भाई बोल। तो अल्लाह फरमाते आगे अमवातुन गैर अहया, अमवात का माना ही गैर अहया ही, मुर्दे का मतलब मुर्दा, जिंदगी से खाली। तो अल्लाह फरमाते हैं वो लोग मर चुके हैं, मुर्दा हैं। फिर फरमाया गैर अहया, वो जिंदा नहीं है। ये भी अल्लाह ताला फरमा। हाँ, फिर उसका फरमाता वो माश नहीं वो खबर में है भाई, जिंदा है भाई, ये भी है ना, खबर में जिंदा है। हमारा भी ईमान है खबर में जिंदा है नहीं है नहीं है भाई? लोग खबर में जिंदा है नहीं है? नहीं, ठीक है, परेशान हो गए। हर इंसान हर इंसान जो इस दुनिया में आया, ये आलम दुनिया, इस दुनिया से निकलने के बाद वो आलम बरज़ख में जाता है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। इस दुनिया से जाने के बाद एक बरज़खी जिंदगी है, जो बरज़ख का मतलब पर्दा, इस दुनिया से पर्दा, पर्दे में चले गए। हाँ, ये पर्दा है असल में। ये कौन सा पर्दा है? इला यौम युबअसून, ये बरज़खी पर्दा, क़यामत में क़यामत के दिन उठाए जाने तक के पर्दे में रहेंगे। कौन सा पर्दा? इस दुनिया में तुम नजर नहीं आएगा। ये बरज़खी जिंदगी जिसको हम कब्र कहते हैं, जहां पर अज़ाब कब्र भी होता है, जहां पर अजर बरज़ख भी, अगर नेक अमल आपके हैं तो वहां पर अजर भी है, आपको राहत भी है, अगर बुरे अमल अगर हैं तो वहां पर अजाब भी है। ये कब्र की जिंदगी जो बरज़खी जिंदगी है। अब ये बरज़खी जिंदगी जिंदा है नहीं जिंदा है? हाँ जी, अगर जिंदा नहीं तो अजाब कैसे होगा? जिंदा नहीं तो फिर राहत कैसे मिलेगी? जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी क्या है? बरज़खी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी नहीं है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वमा, तीसरे से अल्लाह फरमाते हैं गैर अहया, वो मर चुके हैं, मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, इसी वजह से दफन किए। सलातुल जनाज़ा क्यों पढ़े? कफन क्यों दिए? दफन क्यों किए? जिंदा नहीं, मर गए। जिस्म के लिहाज से मौत हो गई, लेकिन रूह के लिहाज से अल्लाह ताला उनको मुंतकिल कर दिया आलम बरज़ख में, वो जिंदा है। लेकिन ये जिंदगी तुमसे मुताल्लिक नहीं है, ये जिंदगी रब से मुताल्लिक है। वमा यशऊरून अय्यान युबअसून, उनको खुद पता नहीं कि कब उठाए जाएंगे। अब ये जिंदगी जो है बरज़खी जिंदगी है, ये जिंदगी बरज़खी जिंदगी है जिसका ताल्लुक रब से है। अगर इंसानों से ताल्लुक अगर होता तो इंसान दफन ही नहीं करते, इंसानों से ताल्लुक होता तो इंसान उसको मुर्दा नहीं कहते, इंसानों से ताल्लुक अगर होता तो मीरास तकसीम नहीं होती। मीरास तकसीम हो गई ना, मरने से पहले खड़े हो जाते हैं, ये मेरा है तेरा। अभी आंख बंद नहीं हुई, झगड़े शुरू हो गए। बेचारा जो खून पसीना एक करके कमाया, हलाल ना देखा ना हराम देखा, हाँ, सूद पे सूद खाता गया, लेता गया, जुल्म करता गया, इनसे छीना उनसे छीना, सब जमा करके जे चला गया। किसके लिए? जाने से पहले झगड़ा शुरू कर दिए कि नहीं ये तो मेरा है, ये तो तेरा है। अभी पड़ा हुआ बेचारा, अभी आंखें खोल के देख रहा है, कुछ नहीं कह सकता ना कुछ कर सकता, ये हालत। अभी मीरास भी तकसीम हुई, क्यों? मर चुका। तो जिंदगी, दुनियावी जिंदगी के लिहाज से इंसान को मौत हो जाती है, रूह के लिहाज से रूह मुंतकिल होती है आलम बरज़ख में, जिसका ताल्लुक रब से होता है। और जब ये वक्त खत्म होगा, क़यामत कायम होगी, तो रब करीम उस रूह को फिर से उठाएंगे, वो जिस्म अल्लाह फिर अता करेंगे जो आलम आखिरत में अल्लाह उसका अता फरमाएंगे। ये है वो, तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो शिर्क जो सबसे अजीम तरीन गुनाह है, इसकी पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी है। और खास बच्चों की औरतें ज्यादा शिर्क में जाती हैं, ज्यादा तवहुमात परस्ती उनके अंदर होती है, ज्यादा अकीदे की खराबियां उनके अंदर दाखिल होती हैं। शैतान पहले उनको कवर करता है, फिर उसके बाद वो आती है नहीं नहीं जी हमारा काम नहीं बना, जरा जो है वो सैयद मुसा शाह कदरी की दरगाह भी जाकर जाए, जमेरात की चद्दर चढ़ा के। अब ये बेचारा अरे हो काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, रोज सुनते सुनते कान पक गए उसके, अरे जा कर ले जाकर, खुद नहीं मानता बेचारा, बीवी को भेज देता। ये पहला कदम है।
اس کے بعد جو ہے 2-4 جمعرات کے بعد یہ خود بھی ٹاٹا پکڑ کے یہ خود بھی پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ، بیوی نا لے کے آ گئی اس کو، تو شیطان پہلے ان کو کور کرتا. اسی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ نے تعلیم دی، پہلے ان سے آپ اس بات کا وعدہ لیں، اس بات کا اقرار کریں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ. کیونکہ اگر یہ شرک اگر ہو تو پھر اللہ کے پاس کوئی عمل قبول نہیں، ابدی جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور اس جہنم میں جب انسان داخل ہوگا ہر گناہ کی معافی ہے. کوئی انسان چوری کیا، کوئی انسان زنا کیا، کوئی انسان جھوٹ بولا، کوئی انسان جو ہے کوئی غلط کاری کی، نماز نہیں پڑھا، ابھی جتنے بھی جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اگر اس کی بدولت انسان اگر جہنم میں داخل ہو رہا ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں داخل کرے. لیکن جہنم میں داخل ہونے کے بعد ان کبائر کی وجہ سے، بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو نکال بھی سکتے ہیں. اس کے گناہ کے بقدر اس کو عذاب دے کر اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت بھیجیں گے. یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن صرف ایک گناہ ایسا ہے جب اس گناہ کی بدولت اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو پھر اس گناہ کی معافی نہیں، اور وہ ہے شرک. وہ ہے شرک، سب سے خطرناک گناہ. شرک کی بنیاد پر اگر انسان اگر وہاں پہنچا اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے، کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے. اور جب وہ بندہ شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اللہ اس کو اس جہنم سے نہیں نکالیں گے. یہ اللہ کا وعدہ. اب آپ بولیں گے نہیں اللہ جو چاہے کر سکتا، ٹھیک ہے جو چاہے کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے خلافی نہیں کرتا. کان وعدہ مفعولا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کا وعدہ یہ ہو کر رہنے والا. اللہ تعالیٰ سچا ہے اپنی بات میں، تو اللہ نے اپنے سچے کلام میں اپنی سچی بات اللہ نے نازل فرما دی کہ شرک کو اللہ معافی فرمائیں گے. انہو من یشرک باللہ جی فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو انسان شرک کرے گا اس پر اس کی موت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم. جب اللہ نے کہہ دیا اپنے قرآن کے اندر اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنی بات میں سچا ہے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ بھئی اللہ جھوٹا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شرک میرے دوستو آج جس وافر مقدار میں، جس بڑی مقدار میں گھر گھر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی، کوچا کوچا جو بھرا ہوا ہے، یہ سب سے عظیم ترین گناہ ہے میرے دوستو، جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جا رہا. تو ہماری خصوصیت کے ساتھ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جتنے جو ہے نیازیں ہیں، جمعرات کی یہ چادریں ہیں، یہ اود بتیاں جو ہے جا کے خبر پہ لگا رہی ہیں، اور یہ جو جھنڈے ونڈے پر جو ہے جو پھول وول چڑھا کے آتی ہیں کہ یہ منت ہو گئی، اور بعض کے گھروں میں خود بھی جھنڈے جو موجود ہیں، اللہ کے لیے ان جھنڈوں کو نکالیں، کیونکہ یہ شرک، یہ نیازیں غیر اللہ کے نیازیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور اس کی وجہ سے آپ کی لاکھوں نمازیں ضائع، اس کی وجہ سے آپ کے ہزاروں روزے ضائع، اس کی وجہ سے آپ کے 100 عمرے ضائع. کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اس کو یاد رکھیں. اور قیامت میں جب آپ پہنچیں گے، محمد رسول کی حدیث سنا کر میں آگے بات بڑھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الدواوین و ثلاثہ، کہ ہر انسان کی یہ 3 فائلیں نکالی جائیں گی قیامت کے اندر. جب اللہ کے پاس جب بندہ پہنچے گا حساب کے لیے تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کی فائلیں لاؤ. ہاں ابھی صاحب اب فرشتے جو ہے اللہ کے پاس 3 فائلیں لا کر دیں گے. پہلی فائل ہوگی ایمان کی، عقیدے کی. دوسری فائل ہوگی حقوق العباد کی، بندے اور بندے کے درمیان کی. تیسری فائل ہوگی بندے اور رب کے درمیان کے اعمال کی. یہ 3 فائلیں. تو پہلی فائل عقیدے کی، ایمان کی فائل ہے. اللہ تعالیٰ پہلے وہ فائل کھلوائیں گے. اس فائل کے اندر اگر شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ایمان صحیح ہے، زندگی میں کبھی جو یا غوث یا خواجہ کے نعرے نہیں تھے، 11ویں 12ویں 22ویں 23ویں نہیں تھی، ہاں اب وہ بندہ جو بیچارہ اللہ اللہ بلانے والا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے کے فعل کھولو. حقوق العباد والی، بندے اور بندے کے درمیان میں جو معاملات ہیں، غبن کے، دھوکے کے، خیانتوں کے، چوری کے، ایک دوسرے کی جب کا مال غبن کرنے کی، ایک دوسرے کی زمین ہتھیا لینے کی، ایک دوسرے کا مال جو ہے چھین لینے کے، میراث میں جو حق نہ دینے کا، بیوی کا مہر نہ دینے کا، یہ سب جتنے جو ہے
بندوں کے درمیان کے معاملات ہیں، یہ فائل کھلے گی. اب یہاں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرو، ایک دوسرے کا حق دلواؤ. اس میں سے بھی اگر نکل گئے تو پھر آگے اللہ فرمائیں گے کہ اب یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں رب اور بندے کے درمیان کے، اس میں چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو پکڑے. لیکن پہلی فائل میں اگر بندہ پھنس گیا، ہاں یہاں پر 11ویں 12ویں نکلی، یہاں پر اسمبلی کے فاتحہ نکلے، ہاں یہاں پر کھیر پوریاں نکلی، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ کھیر پوریوں کے ساتھ اس کا ایسے جہنم میں ڈالو. ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی، یہ رونے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے. یہ ہمارے معاشرے کا عالمیہ، یہ دکھ والی بات ہے، یہ گھر گھر کی بات ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی بات، یہ ہمارے بھائیوں کی بات، یہ ہمارے رشتے داروں کی باتیں. دیکھیے کس گھر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. سوچیے، غور کیجیے ہم نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے. ہم اپنی بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے اچھے اچھے گفٹ لے کے جا کے دیتے ہیں، ان کو خوش کر دیں، ان کو راحت ہو جائے، ان کو آرام مل جائے. دنیا کی ہم بہت بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے فکر کی کہ ان کھیر پوریوں کی وجہ سے، ان لڈوؤں کی وجہ سے، ان جھانگریوں کی وجہ سے، ہاں ان بوندیوں کی وجہ سے یہ جہنم میں پھنسیں گے جا کر. ان غیر اللہ کے نیازوں کی وجہ سے کہیں اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے، اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی، کیا سنایا ہم نے ان کو؟ کبھی ہم نے اللہ کا کلام سنایا ان کو؟ کبھی ہم نے قرآن کی آیات ان کے سامنے رکھی؟ کبھی انہیں اللہ کی بات ہم نے انہیں بتائی؟ اور کیا قیامت کے دن کیا سمجھتے ہیں آپ جنت میں جائیں گے اور ان کو اللہ جب جہنم میں جانے کا اللہ فیصلہ سنائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ذرا رک جا، یہ دیکھیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ خود تو صحیح تھا، یہ خود تو اللہ اللہ کرتا تھا، اور ہم جو جمعرات نیازیں دلاتے تھے، ہم باقاعدہ چادر چڑھاتے تھے، ہاں مہینہ ہم جو ہے وہ کلم جاتے تھے. کبھی اس نے نہیں کہا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ شرک ہے. کبھی اس نے میں نہیں سمجھایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. اے اللہ تو پہلے اس کو لے جا، اس کو ہمارے ساتھ کر. اگر اللہ نے ہاں کر دی تو پھر کیا کرو گے آپ؟ سوچیے، ایک لمحے کے لیے سوچیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ہم خود تو سمجھ گئے، ہم خود تو سدھر گئے، خود توحید پر آ گئے، لیکن ہماری بیوی توحید پر نہیں آئی، ہماری ماں توحید پر نہیں آئی، ہماری بہن جو شرک کرنے والی ہے، درگاہوں پہ جانے والی ہے، غیر اللہ کے نیازیں دلانے والی ہے. قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ میرے دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سدھاریں، اللہ کی بات بتلائیں. یہ اور بات ہے کہ بتانے کے باوجود میں نہ آئیں تو آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ پوری ہو گئی، توفیق اللہ کی طرف سے. وما علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، پہنچائیے آپ، لیکن پہنچانے میں بھی اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. اس کو یاد رکھیے. تو میرے دوستو، پہلی بات شرک سے نکلیں. یہ پہلا میسج ہے قرآن کا، سب کے لیے بھی اور خصوصاً خواتین کے لیے. اور پھر دوسری چیز اللہ نے ارشاد ولا یسرقن، چوری نہ کریں. تیسری چیز ولا یزنین، زنا نہ کریں. چوری نہ کریں کیا؟ اب عام طور پر عورتیں جو ہے اب کہیں گے بھائی چوری کون کرے گی، بھائی نہیں کرتے، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چوری ہو جاتی ہے. شوہر کو معلوم کیے بغیر اس کے پیکٹ سے نکال لیتے ہیں. خواتین کے ہاں یہ اور بات، شوہر نے اجازت دی کوئی بات نہیں، آپ لے لیں آپ کی ضرورت کی چیزیں، ٹھیک. شوہر اگر بخیل ہے، بعض ہوتے ہیں نا دان سے کھینچنے والے، ہاں ایک تو ہاتھ سے کھینچتے، ایک دان سے پکڑے کھینچتے کچھ بھی نہ جائے. اب ایسے کھینچنے والے جو ہوتے ہیں جو عورت کو خرچ نہیں دیتے، اس کی ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے، بچوں کی ضرورت چیزیں نہیں لاتے. رسول اللہ کے پاس ام حبیبہ آتی اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے پاس جو ہے ابو سفیان کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو ہے تو بڑے مالدار لیکن جو ہے کھینچنے والے نہیں دیتے. اب میں اپنی ضرورت کی چیزیں کیا ان کے علم کے بغیر لے لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی حاجت ہے اتنی لے لو، جتنی ضرورت ہے اتنی لے لو. اس سے زیادہ ہاں ضرورت ہے بلکہ اجازت مل گئی، اب ضرورت کی جگہ 100 روپے کی ضرورت تھی، اب 1000 نکال رہے ہیں، 1000 کی جگہ 4000 نکال رہے ہیں. ابھی 1000 کی پوچھ نہیں ہوگی، باقی 3000 کی پوچھ ہوگی. سمجھ رہے بات؟
تو اس طرح لا علمی میں کوئی چیز لے لینا یہ خود بھی چوری. ولا یسرقن چوری نہ کریں, ولا یزنین اور زنا نہ کریں. کیوں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم دیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس لیے کہ ہاں انه كان فاحشہ, یہ بڑی فحاشی کا کام ہے, شیطانی کام ہے. وساء سبیلا کیا ہی برا راستہ ہے. ایک تو عمومی حکم ہے اور دوسرا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر وعدہ لیا جا رہا ہے تم زنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو عمومی طور پر اس بات کو یاد رکھیں, شیطان زنا کے لیے چارہ بناتا ہے عورت کو. اسی رسول اللہ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ان الدنیا حلوۃ خضرہ, فرمایا کہ دنیا جو میٹھی میٹھی ہری ہری ہے, حلوہ, ہاں میٹھی میٹھی دنیا زیادہ زیادہ ہری ہری ہے, جہاں تک نظر جاتی ہری ہری دکھتی اور یہ دنیا کی ہوس ہے, خواہش ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا کے فتنے سے بچو, مال کے فتنے سے بچو. پھر فرمایا واتقوا النساء, عورتوں کے فتنے سے بچو, کیونکہ یہ فتنہ وہ ہے جو آپ کو زنا کرنے مبتلا کرتا ہے. تو شیطان سب سے پہلے عورتوں کور کرتا, ان کو چارہ بناتا ہے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جب ایک عورت بن سنور کر نکلتی ہے, عطر لگا کے نکلتی ہے, تو اس کے ساتھ شیطان اپنا جھنڈا لے کے نکلتا, ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے. کیا ہے شیطانی جھنڈا؟ دیکھو, آؤ اس کے پیچھے چلو. خوشبو لگا کے نکلتی ہے, اللہ کے رسول خوشبو, اب ایک بہترین خوشبو چل رہی ہے, خوشبو لگا کے مرد لوگ محسوس کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہی زانیہ, یہ زناکار, یعنی زنا کی طرف دعوت دینے والی ہے. اب مرد کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے تو یہ اندر کتنی اچھی ہوگی, یہ اور بات ہے اندر سڑانڈ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ شیطان اس کو خوشبو کے پیچھے لے جاتا ہے, چھم چھم کرتی ہوئی جا رہی ہے, کتنی اچھی آواز ہے, بھڑکیلا لباس ہے, بے پردگی ہے, ہونٹوں پہ جو لپسٹک ہے, غازیں ہیں, پاؤڈر ہے, کاجل ہے, فیشن کے ساتھ. بیچارہ جو شوہر تو کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے ساتھ گھر میں, اتنی خوبصورت. لیکن یہ پوری خوبصورتی, پوری فیشن یہ باہر والوں کے لیے. اسی وجہ سے خواتین تیار ہوتی ہیں باہر جانے کے لیے, 2 گھنٹے لگاتی ہیں. گھر میں بیچارہ شوہر آتا ہے تو وہی سڑی بوسی, ہاں پرانی پھٹی میکسی, پورے کچن کے پورے جتنے مسالے ہیں سب اس کے اندر. گھر میں گھسے تو دور ہو جائے, قریب نہیں جاتا, دور جا کے بیٹھتا, چائے لا کے ادھر کے چلی جاتے. یہ حالت, شوہر بیچارہ جو حقدار ہے اس کی زینت کا, وہ زینت سے محروم, اور جو غیر محرم جن کو دیکھنا ہی حرام ہے ان کے لیے پوری زینتیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے نہیں ہے. سچی بات ہے, یہ اور بات ہنسنے والی بات نہیں, یہ کڑوی باتیں ہیں, یہ کڑوی باتیں لیکن حقیقت والی بات ہے. تو شیطان عورت کو استعمال کرتا ہے, یہ چارہ. تو اسی وجہ سے جب تک عمومی طور پر آپ دیکھیں, جب تک عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, جب تک عورت اپنے آپ کو مائل نہ کرے, لوگوں کی طرف مائل نہ ہو, اس کے حرکات اور سکنات سے وہ اشارہ نہ دے, تب تک مرد اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. جب تک عورت قدم نہ بڑھائے مرد قدم نہیں اٹھاتا. کوئی عورت گزرتی ہے, مرد ایک مرتبہ دیکھتا ہے, آنکھیں پھیر لیتا ہے, لیکن وہ پلٹ کے دیکھتی ہے, مسکراتی ہے, مل گیا اشارہ, سگنل گرین سگنل, چلو. اب اس کا ارے ریپ ہو گیا, ارے ہو گیا. کرنے والا وہ, کروانے والی کون؟ چارہ کس نے ڈالا؟ گرین لائٹ کس نے لگائی؟ ہاں, جب وہاں پر بتی جلی تو پھر اس کے بعد آگ بھڑکی نا. بات واضح ہو رہی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ولا یزنین, لے وعدہ ان سے, زنا نہیں کرو گی, مطلب زنا کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاؤ گی.
ولا تقربوا الزنا، زنا کی طرف قریب بھی نہیں جاؤ گی. زنا کے جتنے راستے ہیں، جتنے کھڑکیاں ہیں، جتنے پگڈنڈیاں ہیں، جتنے جو ہے اس کی طرف جانے والے جتنے جو راستے ہیں، ان سب کو اسلام نے بند کر دیا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يخلون احدكم بامرأة، تم میں کا کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے. ہاں بولے نہیں یہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، کوئی مسئلہ میرے گھر میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ نہیں، آپ آفس گئے میں، ساتھی گھر میں نہیں، وہ اپنے روم میں رہے گا، ٹھیک اپنے روم میں رہے گا. اس کے بعد 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، چوتھی دن بھابھی خیریت سے ہیں؟ اب یہاں کی خیریت جو ہے پوری گئی. خیریت سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد خیریت ختم ہو جاتی ہے. شیطان وہاں سے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. آپ بولتے نہیں میرے بچپن کا یار ہے، یار میرے پورا اعتماد ہے، میرا فرسٹ کزن ہے. ہاں فرسٹ کزن ہے، وہ فرسٹ آپ کے بیڈ پر ہوگا. میں سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت ظاہر کی. شیطان ہے وہاں پر. کیوں؟ یہ شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ شیطان نے سب سے پہلا گناہ کون سا کروایا پتا ہے آپ کو؟ ہمارے بابا آدم اور حوا کون سا گناہ کروایا؟ ہاں اللہ کے نافرمانی نہیں کروائی نا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس سے پہلے لباس کھل گیا. اللہ کی جب نافرمانی کی تو شیطان نے سب سے پہلا جو کام جو نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ کیا ہے؟ بے حیائی. ایک دوسرے کے ستر کھل گئے، لباس کھل گیا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں. تو شرمگاہوں کا دکھلانا یہ شیطانی کام ہے، شیطانی مشن ہے، جہاں سے زنا کاری شروع ہوتی ہے. مرد کا بیچارہ کا لباس جو ہے لمبا ہوتا جاتا ہے، عورت کا لباس جو لمبا ہونا چاہیے اوپر سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، نیچے سے اوپر تک. جتنا زیادہ اوپر اٹھتا جائے اتنا فیشن ہے. اور اس کے مقابلے میں پورا جو ہے مرد کو جو حکم کیا ہے؟ پنڈلی تک. پینٹ کہاں تک ہونی چاہیے؟ پنڈلی تک. اس سے زیادہ بھی اگر کرنا ہے آپ نے کیا فرمایا؟ کعبین، یہ ٹخنا، یہ ہڈی تک. ٹخنے سے نیچے آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مرد کے لیے جائز نہیں. اب مرد کا لباس ٹخنے سے نیچے پورا قدم چھپ جا رہا. عورت کا لباس جو ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے وہ اٹھتے اٹھتے گھٹنے سے اوپر ہو جا رہا. اب اس کے بعد مرد جو لڑکے انتظار میں کب جھکتی انہیں منی اسکرٹ پہنی ہوئی. استغفر اللہ. یہ حالات ہے. تو شیطان استعمال کرتا ہے کس کو؟ عورت کو زناکاری کے لیے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اس بات کا وعدہ لیں کہ ولا یزنین، اور زناکاری نہ کریں، زنا کے قریب بھی نہ جائیں، زنا کے راستے نہ کھولیں. ولا یقتلن اولادہن، اور چوتھی بات فرمایا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں. ایک تو وہ دور تھا سے بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر لڑکی ہوتی تو قتل کر دیتے، دفن کر دیتے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ یہ دفن کردہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. وہ زمانہ تھا. لیکن آج کے زمانے میں پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، لڑکا لڑکی ختم کرو، نہیں آنا چاہیے. باہر آنے سے پہلے ہی ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ قتل ہے. اور اس قتل کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا. اور بڑے گناہوں میں ولا تقتلوا اولادکم، کہ تمہارے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. تو اس طرح آج کے دور میں کیونکہ یہ گناہ بھی کیا ہے؟ عورتوں سے متعلق ہے. کیونکہ وہ حمل والی ہوتی ہیں، پریگننٹ وہ ہوتی ہیں، اور اپنا ابارشن بھی وہی کرواتی ہیں. یہ جتنے ابارشن کے کیسز ہیں جو آج کے دور کے اندر، یہ سب اس میں داخل ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا. اور پھر اس کے بعد پانچویں بات وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کھلے بہتان ترازی نہ کریں، تہمت نہ لگائیں. یہ تہمت کے معاملات بھی خصوصاً عورتوں کے درمیان زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اس نے ایسا کیا، سنائی خبریں، پر اڑا تو کبوتر اڑا. بعض وقت ہاتھی بھی اڑا دیتے ہیں. صرف پر ہی اڑتا ہے، لوگ ہاتھی اڑا دیتے ہیں. اتنی بڑی جو بہتان ہے، اتنی بڑی جھوٹ جو ہے عورتوں کے درمیان میں گردش کرتی ہیں. اور جہاں 2 عورتیں ملتی ہیں وہاں پر عمومی طور پر تیسرے عورت کی غیبت ہوتی ہے. جب تک جو تیسرے عورت کے بارے میں بات نہ ہو پیٹ نہیں بھرتا.
کھانا ہضم نہیں ہوتا، بعض تو پیاس سے تڑپ جاتی ہیں. ہاں تیسری عورت کے بعد ہو تو پھر جو ہے ان کا گلے کے اندر جو تھوڑا سا جو سکون ہوتا ہے. بعض کو تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب تک جو ہے تیسری عورت کے انہیں بات نہ کریں. یہ سب شیطانی چالیں. خواتین کے درمیان میں زیادہ، مرد بھی ہیں اس میں، لیکن خواتین کے اندر زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، بہتان ترازی نہ کرو، ہاں تہمتیں نہ لگاؤ. کیونکہ تہمت اگر خصوصاً کسی بے گناہ عورت کے سلسلے میں لگائی جائے، پتہ ہے کتنے کوڑے ہیں؟ ہاں کتنے کوڑے ہیں؟ ہاں 80 کوڑے. 80 کوڑے. اگر تہمت اگر لگائی جائے کسی بے گناہ عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں الزام لگایا جائے کہ اس نے اس کے ساتھ فلاں بدفعلی کی، یہ گناہ کیا، یہ زنا کیا، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، 4 گواہ نہیں ہیں، تو یا تو 4 گواہ پیش کریں یا اپنی پیٹھ پیش کریں 80 کوڑے لگانے کے لیے. کیوں؟ اسلام نے یہ بات رکھی کہ اگر اسلام اگر چھوٹ دے تو پھر ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دے گا، ہر کوئی دوسرے کے بارے میں کہنا شروع کر دے گا، ارے یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ، یہ ہے، یہ وہ ہے. تو پھر اس معاشرے کے اندر امن ہی ختم ہو جائے گا. اس معاشرے کے اندر کوئی سیکور نہیں رہے گا. کسی کے ساتھ جو ہے کوئی عصمت والا معاملہ نہیں رہے گا. سب شیطان جو یہ کھیل کھیلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو منع کر دیا. پھر فرمایا چھٹی بات وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور بھلی باتوں میں نبی کی مخالفت نہ کرو. نبی جو کوئی بھی بھلی باتوں کا حکم دے رہا ہے، نیک باتوں کا حکم دے رہا ہے، اس کو مانو، اور اگر نہیں مانو گی تو پھر یہ نبی کی نافرمانی ہوگی. تو یہ 6 باتیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلائی. پھر اس کے بعد وہ آیت میں نے شروع میں جو تلاوت کی، کیونکہ وقت کا ابھی قریب ہے، تو اس آیت کو بتا کے اس آیت کے سلسلے میں باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا اپنی نظروں کو، کہ یہ مردوں کے لیے آنکھوں کا پردہ، جب چلیں راستوں میں یا غیر محرم عورت سامنے آ جائے تو مرد بھی اپنی نظر نیچی کریں. یہ نہیں کہ مرد گھورنا شروع کر دیں. بعض ہمارے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، سرکل بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، یا گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا کالج کے گیٹ پہ کھڑے ہوتی ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں تو گھور کے دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، یغضضن من ابصارہن، نظروں کو نیچے رکھیں. یہ نظر کا پردہ. پہلے نظر کام کرتی، پھر اس کے بعد ہونٹ کام کرتے ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، موبائل نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر موبائل کے ساتھ پھر جگہ بھی متعین ہو جاتی ہے، پھر ڈیٹنگ شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر اور معاملات ہیں. یہ زنا. تو اللہ نے فرمایا نظروں کو نیچے رکھیں. پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو بھی حکم ہے، لیکن ابھی مردوں کے حکم میں عورتیں داخل ہی نہیں داخل ہوئی. عورتیں داخل ہو گئی، لیکن عورتوں کے ساتھ بھی ایک خاص مسئلہ ہے. شیطان عورتوں کو استعمال کرتا ہے اس معاملے میں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، مومن عورتوں سے آپ کہیے، کیا کہیے؟ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، نظر کا پردہ کریں، نظر نیچے جھکا کے چلیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں. اپنی شرمگاہوں کو نہ کھولیں ناجائز کاموں کے اندر. جہاں پر حلال ہے سے وہیں کھولیں. حلال کون ہے؟ یا تو شوہر کے سامنے، یا پھر کہیں ضرورت اگر ہو جائے کسی ڈاکٹر وغیرہ کے سامنے، اگر ضرورت اگر ہو وہاں پر. باقی کسی کے سامنے کھولنے کی انہیں اجازت نہیں ہے اس دور کے اندر. اور پھر اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہو جائے، وہ جہاں پر ضرورت ہو جائے. پردہ چل رہے ہیں، ہوا چلی، اندر کا لباس ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھ کی مہندی، ہاتھ کی انگوٹھی ہے، اسی طرح جو ہے چہرے کا کاجل ہے، یا کہ پیر ہیں، اس طرح جو زینت چلتے پھرتے جو ظاہر ہو، یہ جو ظاہر. پھر اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ تیسرا حکم، یہ چوتھا حکم ہے اس آیت کے اندر کہ اپنے سینوں کے ابھار پر اوڑھنیاں ڈالا کریں. آج اوڑھنیاں کیا ہے؟ سینوں کے ابھار پر نہیں، گلے میں. یہ گلے کی پھانسی ہے، دوسروں کو پھانسنے کے لیے. ادھر سے ظاہر، ادھر پھانسو. حکم کیا ہے؟ اپنے سینوں کو چھپائیں، اپنے سینوں کو چھپائیں. اور نمبر 5
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر 12 آدمیوں کے سامنے. 12 اشخاص ہیں. یہ 12 لوگ ہیں جن کے سامنے عورت اپنی اندرونی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. اپنے گلے کی زینت ہے, اپنا چہرہ ہے, اپنے بال ہیں, اپنے ہاتھ ہیں, اپنے پیر ہیں, ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہیں. لیکن ان کے سامنے پیٹ اور پیٹھ بھی نہیں. ہاں, ہمارے معاشرے میں لوگ خواتین ساڑیاں باندھتی ہیں. ساڑی باندھنا حرام نہیں ہے. لوگ فتویٰ ہی دیتے ساڑی باندھنا حرام ہے. ساڑی باندھنا حرام نہیں ہے. ساڑی ایک لباس ہے. ساڑی باندھنے سے کوئی نہیں کہتا بھائی ہندو ہے. ہندوؤں کا لباس نہیں ہے, وہ ایک عام لباس ہو گیا. لیکن وہ لباس اگر کسی عورت کے اندرونی سطر کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ لباس حرام ہے, چاہے وہ ساڑی ہو غیر ساڑی ہو. اب یہ ساڑیاں جو عمومی جو خواتین باندھتی ہیں تو پیٹ بھی دکھتا ہے, پیٹ بھی دکھتی ہے. دکھتا نہیں دکھتا, جائز ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ مصیبت عام ہو گئی, لیکن یہ جائز نہیں ہے. یہ پیٹ اور پیٹ جو یہ اندرونی سطر ہے جو صرف شوہر کے سامنے ظاہر ہوگا, بیٹے کے سامنے بھی نہیں, باپ کے سامنے بھی نہیں, محرم کے سامنے بھی نہیں. اجازت نہیں ہے اس کی. جو چیز ظاہر ہو سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے جو محرم ہیں وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سر کے بال ہیں, چہرہ ہے, گلے کی زینت ہے, اس طرح ہاتھوں کی یہ بینگلز وغیرہ ہیں, پیر کی پٹی وغیرہ, یہ سب چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں. لیکن جسم کے یہ اندرونی حصے یہ ننگے کرنا, پیٹ اور پیٹ کو دکھانا, یہ صرف شوہر کے سامنے ہو, کسی اور کے سامنے ہو, چاہے آپ ساڑی پہنے یا کوئی اور ڈریس پہنے. تو اب یہ 12 لوگ کون ہیں جن کے سامنے یہ زینت کھل سکتی ہے؟ بعولتہن, شوہر ہیں, شوہروں کے باپ ہیں, شوہر ہیں اور ان کے باپ ہیں. کن کے؟ خود کے باپ نہیں, خود کے باپ. عورتوں کے شوہر, عورتوں کے باپ, گنتے جائیے میرے ساتھ. عورتوں کے شوہر, عورتوں کے باپ, شوہروں کے باپ سسر, اور پھر ابنائہن بیٹے, ابناء بعولتہن شوہروں کے بیٹے, یعنی شوہروں کے بیٹے کسی اور پہلی عورت سے جو ہے اس کے بیٹے تھے, اب اس کے ساتھ شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب وہ بیٹے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب وہ بیٹے اس کے بھی بیٹے بنیں گے کیونکہ ان کے باپ کا تعلق اس عورت سے ہو گیا, تو یہ بیٹے اس عورت کو نکاح نہیں کر سکتے ماں کے حکم میں, تو اس وجہ سے ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او اخوانہن اس کے بھائی, او بنی اخوانہن بھائیوں کے بیٹے نے بھتیجے, او بنی اخواتہن بہنوں کے بیٹے, او نسائہن یا عورتوں کے سامنے, خواتین کے سامنے, خواتین کے سامنے, اور پھر او ما ملکت ایمانہن یا اس دور میں جو ہے لونڈی غلاموں کا جو سلسلہ جو تھا تو غلاموں کے سامنے, گھر کا غلام ہے, خود کا غلام ہے, ان کے سامنے آ سکتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا پھر وہ مرد جو اس حالت میں آ چکے ہیں کہ ان کو کوئی شہوت نہیں ہے, ان کو کوئی سیکس کی فیلنگز نہیں ہے, اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, اتنے عمر رسیدہ, ویسے لوگوں کے سامنے. یا پھر اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا پھر وہ بچے جو عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں ہیں. اب آج کے دور میں آپ بولیں گے 11-12 سال کے بچے, نہیں, میں کہوں گا کہ آج کے دور کے اندر 11-12 سال کے بچوں کو اتنا علم ہے جو آپ کو نہیں. ماشاءاللہ نیٹ جو ہے اتنا جو ہے فاسٹ ہو گیا ہے کہ شیطان نے اتنا اپنا نیٹ جو ہے پھیلا دیا ہے کہ پورے نٹ ہو کر رہ گئے. سب چیزیں معلوم, بڑے بڑوں کو جو چیزیں نہیں معلوم ہے بچوں کو معلوم ہے. اب ممکن ہے 7 سال 8 سال ممکن ہے یہ بچے ہیں, لیکن 10-12 سال میں ماشاءاللہ بعض وجہ پورے پار بھی ہو گئے, پورے کھیل کر بھی آ گئے میدان میں. ویسے لوگ بھی, اللہ حفاظت کرے. یہ فتنوں کا دور ہے, خاص کر یہ اسکول جو ہے جہاں پر تعلیم گاہ ہے وہاں پر جو اخلاق کے بگاڑ کی بہت ساری شکلیں ہیں. شیطان نے پوری طرح جال بچھائے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو یہ 12 لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, جن کے سامنے شوہر جن کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. اور زینت سے مراد میں نے بتلا دیا کہ چہرہ ہے, بال ہے, سینے کا زیور ہے, اور اس طرح پیر کے زیور ہیں یا ہاتھ کے زیور ہیں, یہ سب جو کھل سکتے ہیں ان کے سامنے. اب یہ 12 کے علاوہ اب یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محرم میں داخل ہیں, جو عورتوں کو چھوڑ کر.
اور ان کے علاوہ اور 3 لوگ ہیں جن کے سامنے شوہر، جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. وہ کون ہے؟ داماد ہے، بیٹی کا شوہر، بیٹی کا شوہر داماد، بیٹے کے حکم میں. ساس اب ہمارے پاس جو ماشاءاللہ ایسا معاشرہ ہے کہ بیوی کے جو ہے ساس جو ہے جب داماد گھر آتا ہے پردے کے آڑے میں ہو جاتی ہے. ارے داماد سے پردہ، ہاں داماد سے پردہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. داماد سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن پردہ اگر نہیں ہے تو سالی جیجو جو آگے گود میں بڑی آتی. بہنوی سے کوئی پردہ نہیں، لیکن بہنوی سے پردہ. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بہنوی سے پردہ، لیکن پردہ دور کی بات ہے. تو گول بڑا مسئلہ، بائک پہ بیٹھ کے جو گلے میں یہ ڈال کے پورے باہیں ڈال کے چل رہی ہے، بائک کو چل رہی ہے تو بھی آگے پیچھے بول رہے ہیں. یہ حال ہے، یہ معاشرہ جہاں سے جن سے پردہ ہونے ان سے کوئی پردہ نہیں، جن سے پردے کا حکم نہیں ہے، جو محرم ہے ان سے پردہ کیا جا رہا. سسر سے پردہ نہیں ہے، سسر باپ کے حکم میں، داماد بیٹے کے حکم میں، ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح رضائی جو رشتے ہیں، مطلب کسی عورت نے اپنے بچے کے علاوہ کسی اور بچے کو دودھ پلایا، 1 بار نہیں 5 بار، 1 بار پلانے سے جو حکم رضاعت نہیں ملتا. اور وہ دودھ کی رضاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تجھے 5 مرتبہ پلانا چاہیے، دوسرا ہے کہ بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہونا چاہیے. یہ 2 شرطیں. کوئی بچہ 3 سال کو اگر کسی نے پلا دیا اس سے ثابت نہیں ہوگی. کسی نے 1 مرتبہ پلا دیا ایک بچے کو، رضاعت ثابت نہیں ہوگی. جس بچے کو 5 مرتبہ پلائی کسی عورت نے اور 2 سال کے اندر پلائی تو یہ 2 شرطوں کے اعتبار سے اس پر جو ہے حکم لگ گیا کہ یہ ماں. اب اس میں کیا ہے کہ اس سے پردہ نہیں. اب رضائی باپ، اس کا شوہر ہے رضائی باپ، پردہ نہیں. اس کے ساتھ جو جس نے دودھ پیا ہے اس کا بیٹا، اس سے پردہ نہیں ہے. اگر یہ لڑکی ہے تو اس بھائی سے پردہ نہیں. اس طرح رضائی جو رشتے ہیں وہ رشتے بھی اس میں شامل ہیں، تو ان سے پردہ نہیں. اب اس کے بعد اور چھٹی بات جو اس آیت میں کیا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ، میں ابھی اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پیروں میں چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیروں کو مار کر نہ چلیں. ہیل سے کٹ جا رہی ہیں. اب کٹ کے ساتھ کسی کا دل پٹ ہو رہا ہے وہاں پر. ہاں ایک قدم رکھتی ہے تو پیچھے سے جو وہ بھی، ہاں یا پھر چھن وہ بھی آجا پیچھے. ہاں یہ کیا ہے؟ شیطانی آوازیں ہیں. دیکھیے ہنسنے کی باتیں نہیں. رب کریم نے کس طرح شیطان نے جو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کیسے وسائل اختیار کر رکھے ہیں، کیسے پلان بنا رکھے ہیں، رب کریم نے ظاہر کر دیے. یہ آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں، چھوٹی باتیں ہیں. یہ باتیں کتنی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن چھوٹی باتوں کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ آپ گمراہی کی طرف نہ جائیں، تاکہ آپ شیطان کی چال میں نہ پھنسیں. رب کریم جی کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا اسے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چھوٹی چالوں کی بھی آپ پر ظاہر کیا کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے آپ کو بھٹکاتا ہے، کیسے آپ کو جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں اللہ نے فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو جہاں کہیں غلطی ہو جائے، یہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں، انسان بھٹک جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ شیطان مایوسی تو بڑا گنہگار ہے، تجھے اللہ کا معاف کرے گا. نہیں، آؤ اللہ کی طرف. کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہ تم نے کیوں نہ کیا ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ صدق دل سے توبہ کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرنے والا ہے. اور آخری بات جو اس آیت کے ساتھ دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ یہ آخری بات، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاح، جو غیر شادی شدہ، جن کے ساتھ جو عورتیں، جن کے ساتھ مرد نہیں ہیں، یا جو وہ مرد جن کے ساتھ خواتین نہیں ہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں، وہ خواتین جن کے شوہر نہیں ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ ایسے رہ گئے، شوہر مر گیا چلے گئے ٹھیک ہے. اس کے بعد اب زندگی ایسے ہی گزر جائے. زندگی ایسے نہیں گزرتی. شیطان پیچھے پتہ نہیں کیا جو کرواتا ہے، تنہائی میں کیا کرواتا ہے. وہ راز کی باتیں الگ اپنی جگہ، لیکن جہاں پر اللہ نے فطرت رکھی ہے انسان کے ساتھ میں، اس فطرت میں خاتون کے لیے شوہر کی ضرورت ہے اور شوہر کے لیے خاتون کی ضرورت ہے. یہ فطرت ہے.
جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے انسان کھاتا ہے، تو اس طرح اس کے سیکس کی بھوک بھی ہے، جنس کی بھوک بھی ہے جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. اگر وہ صحیح راستے سے اس کا اختیار نہ کرے تو پھر شیطان غلط راستے کھولتا ہے تاکہ وہ زناکاری کے اڈے میں پہنچے. یہ رب کریم نے یہ آپ کو رہنمائی کی ہے. جو اللہ نے معاشرے پر ذمہ داری ڈالی ہے، معاشرے کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے، گھر کے جو ذمہ دار لوگوں پر ذمہ داری ڈالی ہے. اگر بے شوہر اگر کوئی عورت ہے، کوئی بیوہ عورت ہے یا کہ غیر شادی شدہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کراؤ، اس کا نکاح کراؤ. اب یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے، دوسری شادی عیب ہے. بعض تو کہتے ہیں تم 4 رکھ لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، تم 10 جگہ جا کے منہ مارو، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری شادی، دوسری عورت سوکن نہیں آنا ہے. زناکاری کے لیے زناکاری حلال کر دے رہے ہیں، اور اللہ نے جس نکاح کو حلال ٹھہرایا اس کو حرام ٹھہراتے. یہ حال. اسی طرح خاتون اگر بیوہ خاتون اگر شادی کے لیے سوچے تو سوچنا خود حرام ہے اس کے لیے. یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہندوانہ معاشرہ، یہ ہندوؤں کی رسمیں، یہ ہندوؤں کے قوانین، یہ ہندوؤں کے رواج، یہ ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے میرے دوستو، یہ اللہ کا قرآن ہے جو پکار پکار کے کہتا ہے کوئی عورت بے نکاح گھر میں نہ بیٹھے، کوئی عورت بے شوہر کے نہ رہے، کوئی مرد بغیر خاتون کے، بغیر اپنی عورت کے، بغیر اپنی بیوی کے نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پر شیطان اپنے راستے کھولتا ہے. میرے دوست اس پوائنٹ کو رکھ کر دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کتنی لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بیوہ عورتیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی طلاق شدہ عورتیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. اگر اس سلسلے میں کوئی مرد آگے بڑھتا ہے، دوسرا نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو پھر کتنے اختلافات ہوتے ہیں، پھر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو یہ ہندوانہ طور طریقے ہیں جن سے متاثر ہو کر ہمارا معاشرہ چل رہا ہے میرے دوستو. ورنہ اسلامی قانون یہ ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے، قرآن کی پکار یہ ہے کہ جو کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے اور جو کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے. تو لہٰذا اس معاملے میں بھی ہم کوشش کریں اور اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کے مسائل ہیں ان مسائل کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو لہٰذا ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اطمینان نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت نما بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے مسائل، اختلافات، پریشانیاں اللہ سب دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس مبارک موقع پر اللہ نے یہاں پر اس مبارک موقع پر اللہ ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اس سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.